ٹھکانہ بھی ملے گا، لیکن امی جو محبت مجھے آپ دیتی ہیں وہ محبت مجھے پوری دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی۔ یہ سوچ کے میں واپس آ گیا۔ امی آپ ناراض ہو تو بھی آپ کا بیٹا، معاف کر دے تو بھی آپ کا بیٹا۔ جب بچے نے یہ بات کی، ماں کی ممتا جوش میں آئی، اس نے بچے کو سینے سے لگایا۔ میرے بیٹے، اگر تو یہ سمجھتا ہے جو محبت میں تجھے دے سکتی ہوں وہ دنیا میں کوئی اور نہیں دے سکتا، میرا دروازہ کھلا ہے، آ جا گھر میں زندگی گزار لے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ یہ واقعہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کا گنہگار بندہ اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ کے دروازے پہ حاضر ہوتا ہے اور آ کر کہتا ہے الہی عبدک العاصیت آقا، اللہ آپ کا گنہگار بندہ آپ کے دروازے پر حاضر ہے، مقرم بالذنوب وقد دعاکا، اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہے فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلٌ، اللہ اگر آپ معاف کر دیں تو آپ کو تو یہ بات سجتی ہے، وَإِن تَطْرُدْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ، اللہ اگر آپ مجھے دھکا دے دیں تو پھر میرے لیے کون ہے جو مجھ پر رحم کرنے والا ہو۔ عجیب بات ہے، دنیا کی روٹی کا سوال کرنے والا کسی دروازے سے خالی چلا جائے، اس کو کوئی حسرت نہیں، کوئی افسوس نہیں، دوسرے دروازے پہ چلا جائے گا، نہ ملی تیسرے دروازے پہ چلا جائے گا، مگر معاملہ تو انسان کا ہے۔ اگر وہ اللہ رب العزت کے دروازے پر آیا اور یہ دروازہ نہ کھلا، اب اس کے لیے دوسرا کوئی دروازہ نہیں۔ جو اللہ کے دروازے سے خالی جاتا ہے وہی بدبخت ہوتا ہے، وہی شقی ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک بدو آتے ہیں اور آ کے ایک سوال پوچھتے ہیں، کچھ سوالات پوچھتے ہیں۔ یہ ایک حدیث مبارکہ ہماری زندگی کی کامیابی کے لیے کافی، ایک حدیث مبارکہ، باقی کی بات ایک طرف کر دے۔ ایک حدیث مبارکہ میں سے پوری زندگی کی رہنمائی ملتی ہے۔ اس طرح وہ علم سیکھتے تھے۔ چنانچہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اس کو سند کے ساتھ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت کرتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی، ایک شخص آیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں، فقال، کہنے لگا، انی سائلک اما فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں جو بھی یعنی خیر ہے میں اس کا سائل ہوں۔ فقال له، نبی علیہ السلام نے فرمایا، سل اما، تو پوچھ، اما بدا لک، اس نے بات اس طرح سے شروع کی، قال یا نبی اللہ، احب ان اکون اعلم الناس، چونکہ ہمارے اس علم کے ٹاپک سے یہ پہلی بات ایک تھی تو پوری حدیث مبارکہ ہی آ گئی، کیونکہ اس میں بہت خیر کی باتیں ہیں۔ اس نے پہلا سوال دیکھو کیا کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، احب ان اکون اعلم الناس، میں چاہتا ہوں کہ انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا بن جاؤں، بڑا عالم بن جاؤں۔ قال، نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، اتق اللہ تکن اعلم الناس، اللہ سے ڈر، تقوی اختیار کر، سب سے بڑا عالم بن جائے گا۔ قال، اس نے یہ پوچھا، احب ان اکون اغنی الناس، میں پسند کرتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ غنی بن جاؤں۔ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، کن قنعن تکن اغنی الناس، قناعت کو اختیار کر تو انسانوں میں سب سے زیادہ غنی بن جائے گا۔ فقال، اس نے یہ پوچھا، احب ان اکون خیر الناس، میں چاہتا ہوں میں سب سے بہتر انسان بن جاؤں۔ فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس فکن نافعا لهم،
انسانوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو انسانوں کے لیے سب سے زیادہ نفع دینے والا ہے۔ ہر ایک کو نفع ملتا ہے اس کی ذات کو، اپنوں کو بھی اور پرایوں کو۔ تو ایسا بن جا تو سب سے اچھا انسان بن جائے گا۔ فقال، اس نے یہ کہا، احب ان اکون اعدل الناس، میں چاہتا ہوں میں انسانوں میں سب سے زیادہ عادل بن جاؤں۔ فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تجھے انصاف اچھا لگتا ہے، احب للناس ما تحب لنفسک تکن اعدل الناس، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی لوگوں کے لیے پسند کر لے تو سب سے زیادہ انصاف پسند بن جائے۔ خود تو ہم چاہتے ہیں ہمارے عیبوں پہ لوگ پردے ڈالیں، اور ہمیں ذرا سا پتہ چلتا ہے تو لوگوں کی ہم رسوائی کرتے پھرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری غلطی کا پتہ چلے تو لوگ حلم کے ساتھ برتاؤ کرے، اور ہمارے سامنے ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے تو پھر علم کہاں گیا۔ انہوں نے پوچھا، احب ان اکون اخص الناس الی اللہ تعالی، کیا خوبصورت سوال پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے سامنے خاص بندہ بن جاؤں، اسپیشل۔ آج کہتے ہیں نا وہ بڑا اسپیشل ہے میرا۔ انہوں نے بھی یہی کوسچن پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتاؤ میں اللہ کا اسپیشل بن جاؤں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا، اکثر ذکر اللہ تکن اخص العباد الی اللہ تعالی، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کر تو اللہ تعالی کا اسپیشل بندہ بن جائے، محبوب۔ قال، انہوں نے پوچھا، احب ان اکون من المحسنین، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میں محسنین میں شامل ہو جاؤں۔ قال، اعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تجھے دیکھتا ہے، اگر ایسا نہیں تو ایسے عبادت کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا۔ لگتا ہے کہ اس عرابی کے دل میں کوئی آگ لگی ہوئی تھی کہ میں کیسے اللہ کو پسند آ جاؤں، تبھی تو اینگل بدل بدل کے مختلف انداز سے سوال پوچھ رہا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مختصر اور ٹو دی پوائنٹ اس کو جواب دے رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا، احب ان یکمل ایمانی، میں پسند کرتا ہوں کہ میرا ایمان مکمل ہو جائے۔ قال، نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، حسن خلقک یکمل ایمانک، اپنے اخلاق اچھے کر لے تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا۔ فقال، انہوں نے یہ پوچھا، احب ان اکون من المطیعین، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کے فرما برداروں میں شامل ہو جاؤں۔ قال، ارشاد فرمایا، ادی فرائض اللہ تکن مطیع، اللہ کے فرائض کو اہتمام کے ساتھ پورا کر لو، اللہ کے مطیع بندوں میں شامل۔ قال، اس نے پھر پوچھا، احب ان القی اللہ نقیا من الذنوب، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں میں اللہ سے اس حال میں ملوں کہ میں گناہوں سے دھلا ہوا پاک صاف کیا۔ کیا خوبصورت سوال پوچھا۔ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اغتسل من الجنابۃ متطہرا تلقى اللہ یوم القیامہ وما علیک ذنب، کہ تو جنابت کا غسل اچھے انداز سے کر لیا کر، اس سے جو گناہ جھڑتے ہیں قیامت کے دن اللہ سے گناہوں سے پاک خالصی چاہیے۔ قال، اس نے یہ پوچھا، احب ان احشر یوم القیامت فی النور، میں قیامت کے دن نور میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں، میرا حشر ہو۔ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا تظلم احدا تحشر بی یوم القیامت فی النور، کسی پر ظلم نہ کر،
قیامت کے دن نور کے اندر تیرا حشر کیا جائے گا۔ اس کا مطلب آج جو زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، یہ قیامت کے دن کی سیاہی ہے۔ چاہے وہ ظلم کسی ایک پر ہو، قریبی پر ہو یا دور والے پر ہو، اپنے پہ ہو یا پرائے پر ہو۔ ہم دل میں سوچیں آج کہیں ظلم کا ارتکاب تو نہیں کرتے؟ جو ظلم کا ارتکاب کر رہے ہیں یہ قیامت کے دن کی ظلمت بن کر ہمارے سامنے آئے۔ قال، انہوں نے پوچھا، احب ان یرحمنی ربی، میں پسند کرتا ہوں کہ میرا رب مجھ پر رحم فرمائے۔ قال، فرمایا، ارحم نفسک ورحم خلق اللہ یرحمک اللہ، تو اپنے آپ پہ بھی رحم کر، اللہ کے بندوں پہ بھی رحم کر، اللہ تعالیٰ تیرے اوپر رحم فرمائے۔ قال، کہنے لگا، احب ان تقل ذنوبی، میں چاہتا ہوں کہ میرے گناہ بہت تھوڑے ہو جائیں۔ قال، استغفر اللہ تقل ذنوبک، تو استغفار کر، استغفار کی کثرت سے اللہ تیرے گناہوں کو تھوڑا کر دے گا۔ قال، اس نے پوچھا، احب ان اکون اکرم الناس، میں انسانوں میں سے سب سے زیادہ کریم بندہ بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا، قال، لا تشکون اللہ الی الخلق تکن اکرم الناس، مخلوق کے سامنے اللہ کی شکایتیں نہ کرو۔ اور آج یہ گناہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ کسی عورت کے پاس کوئی عورت بیٹھے تو 2 منٹ میں بیٹے کو نوکری نہیں مل رہی، بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا، فلاں بھی کام پورا نہیں ہو رہا، فلاں بھی نہیں ہو، وہ تھوڑی دیر میں پتہ نہیں اللہ کی سینکڑوں شکایتیں بیان کر دے۔ تو فرمایا کہ تم اللہ کی شکایت نہ کرو مخلوق کے سامنے۔ اور کئی تو یوں کہتے ہیں جی اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں۔ اور ایک روشن خیال صاحب آئے، کہنے لگے حضرت صاحب اللہ تعالیٰ داڑھی والوں کی بڑی فیور کرتا ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ۔ فقال، کہنے لگا، احب ان یوسع علی فی الرزق، بہت اہم سوال، کیونکہ بہت سارے لوگ آج اسی کھاتے میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ گدی گاڑی میں نا پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی رزق تھوڑا ہے، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، اور ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ گھر کے جتنے لوگ ہیں اتنے نوکری کرتے ہیں، پھر خرچے پورے نہیں ہوتے، کاروبار نہیں چلتا، فیکٹری نہیں چلتی، کام نہیں چلتا۔ تو رزق کی پریشانی آج عام۔ سنیے، وہ پوچھ رہے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، احب ان یوسع علی فی الرزق، میں چاہتا ہوں کہ میرے اوپر اللہ میرا رزق وسیع کر دے، زیادہ کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، دم علی الطہارۃ یوسع علیک فی الرزق، تم ہر وقت باوضو رہا کرو، اللہ تمہارے رزق کو وسیع فرما ہے۔ اب آج رزق کی شکایتیں تو کرتے ہیں، باوضو رہنے کی کوشش کتنے کرتے ہیں؟ دیکھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل باتیں بتائی ہوئی ہیں۔ قال، اس نے یہ سوال پوچھا، احب ان اکون من احباء اللہ ورسولہ، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بندوں میں سے بن جاؤں۔ اللہ بھی محبت کرے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کریں۔ قال، نبی علیہ السلام نے جواب فرمایا، احب ما احب اللہ ورسولہ وابغض ما ابغض اللہ ورسولہ، جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں تو محبت کر، جن سے وہ بغض کرتے ہیں تو بغض کر، تو اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائے۔ قال، اس نے سوال پوچھا، احب ان اکون آمنا من سخط اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے غصے سے امن میں آ جاؤں، میرے اوپر اللہ ناراض نہ ہو، اللہ غصے نہ ہو میرے اوپر۔ فرمایا،
لا تغضب علی احد تامن من غضب اللہ وسخطہ، تو بندوں میں سے کسی پر غضب نہ کر، اللہ کے غضب سے اللہ تجھے امن عطا فرمائے۔ اس لیے اللہ والے رحیم و کریم حلیم، اللہ اکبر، لہجہ بدل کے بھی بات نہیں کرتے کہ اتنا سا بھی غصہ دکھا دیں کسی کو۔ قال، اس نے یہ کہا، احب ان تستجاب دعوتی، بہت اہم کوسچن اکثر پوچھتے ہیں دوست احباب، میں چاہتا ہوں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی میں جو دعا مانگوں وہ دعا قبول ہو جائے۔ اب یہ جواب اگر کوئی ولی دیتا نا تو ہم بھی کہتے جی ایک ولی نے یہ بات بتائی ہے، تو ولیوں کے سردار، نبیوں کے سردار، سید الاولین والآخرین وہ جواب دے رہے ہیں، اہمیت تو خود میں ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، اجتنب الحرام تستجب دعوتک، تو حرام سے اپنے آپ کو بچا لے، اللہ تیری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ہمارے بزرگوں نے اسی حدیث پاک کی روشنی میں یہ کہا کہ جو بندہ علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس بندے کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ قال، اس نے یہ سوال پوچھا، احب لا یفضحنی دحنی اللہ علی رؤوس الاشہاد، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے قیامت کے دن گواہوں کے روبرو رسوا نہ کرے۔ قال، فرمایا، احفظ فرجک، تو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر، کئی لا تفتضح علی رؤوس الاشہاد، اللہ تعالیٰ تجھے قیامت کے دن گواہوں کے سامنے رکوا دے۔ اس نے یہ پوچھا، قال، احب ان یستر اللہ علی عیوبی، علی عیوبی، کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کی ستر پوشی فرما دے۔ قال، استر عیوب اخوانک یستر اللہ علیک عیوبک، تو لوگوں کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو بتا دے۔ قال، اس نے یہ کہا، من الذی یمحو عنی الخطایا، میرے گناہ جو کر چکا ہوں وہ کیسے دھل سکتے ہیں، مٹ سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، الدم، آنسوؤں سے، والخضو، گڑ گڑانے سے، والامراض، اور بیمار ہونے سے تیرے کیے ہوئے گناہ دھل جائیں۔ قال، اس نے پوچھا، ایو حسنۃ افضل عند اللہ، اللہ کے نزدیک کون سی نیکی بڑی اچھی ہے؟ قال، فرمایا، حسن الخلق، اچھے اخلاق، والتواضع، دیو اور تواضع، والصبر علی البلیۃ، اور بلاؤں کے اوپر صبر کرنا، والرضاء بالقضاء، اور اللہ نے جو تقدیر لکھ دی اس کے اوپر راضی رہنا۔ قال، اس نے یہ پوچھا، ایو سیئۃ آدم عند اللہ، اللہ کے ہاں کون سا گناہ سب سے بڑا؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، سوء الخلق، بد خلقی، یہ جو بد اخلاق بندہ ہوتا ہے نا، یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ۔ وشح المطاع، اور وہ بخل جس کی پیروی کی جائے، تو نہ اللہ تعالیٰ کو بد اخلاقی پسند اور نہ بخالت۔ قال، اس نے پوچھا، ما الذی یسکن غضب الرحمن، کون سی چیز اللہ کے غصے کو بجھا دیتی ہے؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اخفاء الصدقۃ وصلۃ الرحم، چھپ کر صدقہ کرنا اور رشتے ناطے کو قائم کرنا، یہ چیز اللہ کے غضب کو بجھا دیتی۔ قال، آخری سوال یہ پوچھا،
वल्लज़ी युत्फ़िउ नार जहन्नम, जहन्नम की आग को कौन सी चीज बुझा सकती है? नबी इस्लाम ने फरमाया अत्तौम, रोजा जहन्नम की आग को बुझाओ। अब अगर कोई तालिब इल्म ये नियत करे कि मैं सारी दुनिया की सादतें हासिल करना चाहता हूं, तो एक हदीस मुबारक का इसको याद करें ज़बानी, और इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को बनाने की कोशिश करें। दुनिया और आखिरत की तमाम सआदतें अल्लाह आपको अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें इस हदीस मुबारका के मुताबिक अपनी जिंदगी बनाने की तौफीक अता फरमाए। तो देखो, इस सहाबी ने नबी इस्लाम से इल्म पढ़ा नहीं ना, इल्म सीखा है। इल्म पढ़ा नहीं, इल्म हम भी अपने असातिज़ा से इल्म सीखे। क्या मतलब? कि किताबों से पढ़ने के बाद जो वो नसीहतें करते हैं, जो वो हिदायत देते हैं, उनको तवज्जो से सुनकर अमल में लाएं। हम उनसे इल्म सीखने वाले बने। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी हो न सका। ये जिस्म हमें मुस्तार मिला है, उधार का माल है। ये जिस्म हमारा, हमारे पास उधार का माल, हमारी मिल्कियत नहीं है। ये उस पैदा करने वाले की मिल्क, मालिक वो है। हमें कुछ देर इस्तेमाल के लिए परवरदिगार ने अता फरमाया। ये उधार का माल है, और जो उधार के माल पे फरेबता हुआ फिरे उसी को पागल और दीवाना कहते हैं। कि उधार के माल पे फरेबता हुआ फिरता है। हम इस जिस्म को नेकी के कामों में जितना इस्तेमाल कर सकते हैं उतना कर। दस्तूर यही है। अगर घर में इस्त्री खराब हो जाए और हम भाई के घर से मंगाएं कि जी हमें दफ्तर जाना है, तो बीवी एक जोड़ा इस्त्री नहीं करती, वो अपने भी कर लेती है, बच्चों के भी कर लेती है, 2-4 दिन के कर लेती है। कि अपनी इस्त्री आने में टाइम लग जाएगा तो उधार लिया है, बार बार मांगी भी नहीं जाती। अब थोड़ी देर में जितना काम निकाल सकते हो निकालो। जिस तरह उधार की चीज पे थोड़ी देर में ज्यादा से ज्यादा काम लोग निकालते हैं, हमें भी चाहिए ये जिस्म उधार का माल है, थोड़े वक्त में इससे ज्यादा अल्लाह की इबादत करें। पिछले साल जो इबादतें की आपने, आज आपको उसकी तकलीफें याद नहीं है, थकावट याद नहीं है, मगर नामे अमाल में उसका अजर मौजूद है। तो इबादतों की थकावटें तो उतर जाती हैं, मगर अजर नामे अमाल में मौजूद हुआ। इसलिए हमें इस जिस्म को खूब थकाना चाहिए। मोमिन को चाहिए कि नेकी कर कर के थके, मोमिन को चाहिए कि नेकी कर कर के थके और थक थक के नेकी करे। हमारे अकाबिर इतनी इबादत करते थे कि जब रात को बिस्तर पर सोने के लिए जाते, ऐसे पांव उठाते थे जैसे थका हुआ ऊंट पांव घसीट के चला करता। इतनी इबादत करके थके। इंसानी वजूद चक्की की मानद है। चक्की में गंदा पीस लें तो आपने फायदा उठा लिया, और खाली चलती रहेगी तो नुकसान नहीं। हम भी अगर इस जिस्म से इबादत कर लें तो हमने इससे फायदा उठा लिया, वरना ये जिस्म बेकार रहा। बाद बुजुर्गों ने कहा कि इंसानी जिस्म बर्फ की मानद है। बर्फ को आप ठंडा पानी में डाल के ठंडा कर लें तो बर्फ से फायदा उठा लिया, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बर्फ में तो पिघलना ही है। एक बुजुर्ग फरमाते थे कि मुझे एक बर्फ वाले ने सबक सिखा दिया। उन्होंने कहा वो कैसे? कहने लगे मैं बाजार में गया तो मैंने एक बर्फ वाले को देखा कि उसकी बर्फ पिघलती जा रही है
اور قدرتاً خریدنے والا کوئی بھی نہیں. اب اس کو پریشانی لاحق ہے کہ اگر کوئی نہیں خریدے گا میری برف تو پگھل گئی، میرے پیسے تو ضائع. تو کہنے لگے میں نے اس کے دل پہ بڑی حسرت دیکھی اور بالآخر وہ کھڑے ہو کر بازار میں آواز لگانے لگا، لوگوں رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پگھل رہا. لوگوں رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پگھل رہا. تو یہ زندگی بھی سرمایہ ہے جو پگھلتی چلی جا رہی. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے دم بدم. جو دن آج ہماری زندگی میں غروب ہوا یہ لوٹ کے دوبارہ طلوع نہیں ہو سکتا. یہ دن گزر گیا، اب جو دن باقی ہیں وہ گزریں گے اور بالآخر زندگی گزر جائے. انسان یہی سوچتا رہتا ہے جب پوچھتے ہیں نا ایک دوسرے سے، سناؤ جی کیا حال ہے، وقت اچھا گزر رہا ہے، وقت اچھا گزر رہا ہے. ہم یہی کہتے ہیں وقت اچھا گزر رہا ہے، اچھا گزر رہا ہے، اور موت کے وقت پتہ چلتا ہے کہ وقت نے تو کیا گزرنا تھا، میں خود ہی گزر گیا. خود ہی بندہ گزر جاتا ہے. ہم جیسے کئی آئے اور گزر گئے. اس لیے کسی عارف نے کہا کہ بیکار انسان سے تو مردہ زیادہ بہتر ہے. بیکار انسان سے تو مردہ، اس لیے کہ مردہ کم جگہ گھیرتا ہے، بیکار انسان زیادہ جگہ گھیرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پانی کھڑا ہوتا ہے نا اس میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں. جس طرح کھڑے پانی کے اندر کیڑے جنم لے لیتے ہیں، اسی طرح فارغ ذہن کے اندر مذموم خیالات جنم لے لیتے ہیں. جو شخص اپنے دل و دماغ کو اللہ کی یاد کی طرف متوجہ نہیں رکھے گا، شیطانی، شہوانی، نفسانی خیالات خود بخود اس کے ذہن میں آئے. انگریزی میں کہتے ہیں an idle man's brain is devil workshop. ہمارے اکابر نے زندگی کی حقیقت کو سمجھا اور انہوں نے اپنے جسم کو عبادتوں میں خوب تھکایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی عبادت فرماتے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے حتی یتورمت قدماؤ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین مبارک کے اوپر ورم آ جایا کرتا، پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں ایک قرآن پاک دن میں تلاوت کرتے، ایک قرآن پاک رات میں تلاوت کرتے، اور 3 قرآن پاک تراویح میں تلاوت کرتے، تو ٹوٹل ان کے 63 قرآن پاک ہو جاتے. ایک بزرگ تھے، ان کی 80 سال عمر تھی، اور 80 سال کی عمر میں وہ روزانہ 70 مرتبہ کعبے کا طواف کیا کرتے تھے. ایک طواف کے ہوتے ہیں 7 چکر، تو 70 طواف کے 490 چکر، اور ہر طواف کی 2 رکعت واجب الطواف، تو 70 درجہ دو 140 تو نفلیں ہی ہو گئی. اب ہم اگر کسی دن 140 نفلیں پڑھیں نا تو پھر آخر پر ہمیں اللہ کی جگہ وہی اللہ نکلے گا. اور یہ ان کا زندگی کا ایک عمل، باقی اعمال اور معمولات اس کے علاوہ ہوا کرتے تھے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وقت کے چیف جسٹس تھے، عالم اسلام کے سب سے بڑے قاضی وہ تھے اپنے زمانے میں. جو فتوے کوئی اور جواب نہیں دے سکتا تھا تو چلتے چلاتے جیسے سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے پاس آیا کرتے. وہ سارا دن دین کا کام کرتے، جب رات ہوتی تو ہر رات میں 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے. اتنے مصروف بندے، اور رات تو اتنی اللہ تعالیٰ کی. انہوں نے زندگیاں اپنی دین کے لیے خوب گزاری. چنانچہ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں،
خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں وضو کر کے اپنی زمین میں کام کرنے کے لیے نکلتا تھا اور زبان سے اللہ کا ذکر بھی کرتا تھا. ہر روز 70,000 مرتبہ اسم ذات ذکر کرنے کا میرا معمول ہوا کرتا تھا. روزانہ 70,000 مرتبہ. ہمارے لیے ایک تسبیح پڑھنی سبحان اللہ کی مشکل ہے. چنانچہ کتنے لوگ ہیں روزانہ 10,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے ہیں. لاہور میں ایک عالم سلسلہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے صبح کے ناشتے کے لیے دعوت. کہنے لگے کہ حضرت میرے والد عاشق قرآن تھے. ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی ہمیں ناشتے میں اب اتنی دلچسپی نہیں رہی, ان کے حالات سننے میں دلچسپی زیادہ ہو گئی ہے, آپ ہمیں اپنے والد کے واقعات سنائیں. وہ کہنے لگے یہ ایک واقعہ سناتا ہوں. میرے والد گرامی کو کسی بزرگ نے بتا دیا کہ اگر 2 سال تک روزانہ ایک قرآن مجید کی تلاوت کرو گے تو قرآن مجید کا فیض تمہاری آئندہ نسل میں جاری ہو جائے گا. میرے والد صاحب نے اس کے لیے ارادہ کر لیا, روز قرآن پاک پڑھنے کا معمول ہوا. ایک قرآن مجید روزانہ پڑھنا, سردی گرمی, خوشی غمی, صحت بیماری, دیس پردیس, ہر حال میں انہوں نے روزانہ ایک قرآن مجید پڑھا حتیٰ کہ 2 سال مکمل ہوئے. کہنے لگا اس کا نتیجہ عجیب ہے کہ میرے والد کے جتنے بیٹے اور جتنی بیٹیاں, ان کے آگے جتنے بیٹے اور جتنی بیٹیاں 10 سال سے اوپر کی عمر میں ہیں, سب کے سب قرآن پاک کے حافظ ہیں. میرے والد کی نسل میں نرینہ اولاد یا مادینہ اولاد کوئی بھی جو نسل آگے چلی ہے, ہمارے خاندان کا 10 سال کے اوپر کا ہر بچہ قرآن پاک کا حافظ. اللہ, یہ لوگ ابھی زندہ ہیں, فوت شدہ لوگوں کی باتیں نہیں کر رہا. اگر یہ لوگ آج کے اس دور میں اتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں تو کیا ہم روزانہ ایک پارہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے؟ ہمارے قریبی رشتہ داروں میں سے ایک بزرگ تھے, عالم تھے. وہ کہنے لگے کہ میں جب اپنے حضرت سے بیعت ہوا تو انہوں نے مجھے ایک قرآن پاک روزانہ قرآن تلاوت کا حکم دیا. خود مجھے فرمانے لگے کہ اس وقت مجھے بیعت ہوئے 43 سال کا عرصہ گزر چکا, ان 43 سالوں میں ایک دن میری تلاوت قضا نہیں ہے. اگر یہ لوگ ایسے عمالہ میں لے کر اللہ کے حضور پیش ہوں گے کہ 43 سال میں ایک دن بھی قرآن مجید کا ایک پارہ پڑھنا اس میں ناغہ نہیں ہوا, تو پھر سوچیں کہ ہم اس دن کیا کریں گے. کرنے والے آج کے دور میں بہت کچھ کر رہے ہیں. ہم نے تو دیکھا حفاظ کو بھی رمضانی حافظ, بس رمضان آیا تو دن رات کر کے کچھ بھاگ دوڑ کر کے کچھ کر لیا, اور اس کے بعد ان میں اور عام نوجوان میں کوئی فرق نہیں. ہمارے قریبی تعلق والے ایک دوست ہیں, ان کی والدہ صاحبہ قرآن مجید کی حافظ ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان, ان کو قرآن مجید اس طرح یاد ہے جس طرح کہ عام لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے. جب چاہیں, جس وقت چاہیں, جہاں سے پوچھیں, ایک لفظ بولیں وہ اسی سے آگے پڑھنا شروع کرتے. اللہ تیری حیران ہوتی ہیں وہ کہ حافظ قرآن بھی بھولتے ہیں, حیران ہوتی ہیں. اور واقعی جو محنت کرتے ہیں اللہ رب العزت پھر ان کی نعمت عطا فرماتا ہے. ہمیں ایک دفعہ مری جانے کا اتفاق ہوا رمضان مبارک میں, تو ایک جگہ ہم نے تراویح پڑھی, ایک عجیب بات سنی. وہ کہنے لگے کہ اس مصلی پر جو قراء سناتے ہیں وہ بڑے چنے ہوئے ہوتے ہیں, مگر خاص بات یہ ہے کہ 36 سال میں یہاں تراویح پڑھانے والے کسی حافظ کو ایک مرتبہ بھی لقمہ نہیں لینا پڑا. 36 سال.
اللہ. تو آج کے دور میں اگر ایسے لوگ موجود ہیں تو ہم کیوں قرآن مجید کو اچھی طرح نہیں پڑھتے؟ یہ فقط اہمیت ہے وقت کی. کتنے محنت کر لی اس نے وقت کو کما لیا، ورنہ وقت تو گزر ہی رہا. وقت انتظار نہیں کرتا کسی کی. تو جب یہ جسم ادھار کا مال ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے جتنا زیادہ عبادت کر سکیں، نیکی کر سکیں، مخلوق خدا کی خدمت کر سکیں، دین کام کر سکیں، ہم اس کو خوب اللہ کے دین کے لیے تھکائیں. فارغ رہنا خوشی کی بات نہیں ہے. عدیم الفرصت ہو جانا یہ خوشی کی بات. فرصت ہی نہیں ملتی جی، اتنا دین کے کام میں انسان لگ جائے. ایک صاحب چند دن پہلے ملنے کے لیے آئے، 16 سال سے صائم الدہر تھے. 16 سال سے متواتر روزے کی حالت میں زندگی کی. اور ہمارے قاری صاحب جن کو ہمارے بعض دوستوں نے دیکھا ہوگا، اس سال اجازت بھی دی، خلافت بھی دی، چترال کے تھے. الحمدللہ ان کے زندگی کے اس وقت 23 سال گزر چکے. ایک دن روزہ، ایک دن افطار، ایک دن روزہ، 23 سال اس ترتیب پر وہ گزار چکے. تو بھئی اگر آج کے دور میں ایسے لوگ زندہ موجود ہیں جو اللہ کے لیے یہ کچھ کرتے ہیں، تو کیا 10 دن ہم اللہ تعالیٰ کی خوب جی بھر کے عبادت نہیں کر سکتے؟ مقصد یہ مثالیں دینے کا اتنا ہی ہے کہ ہم جو نیت لے کے آئے اعتکاف کی، اب یہ 10 دن ہم جی بھر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، خوب اپنے جسم کو تھکائیں. یہ جسم دنیا کے لیے ہزاروں مرتبہ تھکا. ہم نے راتیں دنیا کی خاطر سینکڑوں مرتبہ جاگ کے گزاری. اگر یہ 10 راتیں اللہ کے لیے جاگ کے گزاریں گے اور دن اللہ کی عبادت میں گزاریں گے اور تھکائیں گے تو یہ کون سی بڑی بات ہوگی؟ اس لیے دل میں ہمت ہو، جذبہ ہو، شوق ہو کہ ہم نے ان 10 دنوں میں خوب جی بھر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اور ان 10 دنوں کے وقت کی قدر کریں. رمضان المبارک کا وقت ویسے ہی قیمتی، اور آخری اشرا 2 کی نسبت اور زیادہ قیمتی، اور معتکف کے لیے تو پھر اور بھی زیادہ قیمتی. کیونکہ معتکف کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی سخی کے دروازہ دہلیز پکڑ کے کوئی سائل بیٹھ جائے کہ مجھے جب تک کچھ نہیں ملے گا میں دروازہ پکڑے رہوں گا، تو سخی بالآخر اسے کچھ دے ہی دیا تھا. ہمارے مشائخ نے فرمایا الوقت من ذهب وفضہ، وقت جو ہے نا وہ سونے اور چاندی کی ڈلیوں کی مانند ہے. استعمال کر لو تو چاندی بنا لو، اور زیادہ اخلاص کے ساتھ کرو تو سونے کی ڈلی بنے گی، اور اگر استعمال نہیں کرو گی تو مٹی کے ڈھیلے کی مانند گزر. بلکہ بعض بزرگوں نے کہا الوقت سیف قاطع، وقت ایک کاٹنے والی تلوار ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ مجھے صوفیاء کی 2 باتوں سے بہت فائدہ ہوا. ایک بات تو یہ کہ وقت ایک کاٹنے والی تلوار ہے، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ کے رکھ دے گی. اور دوسرا فرمایا کرتے تھے کہ یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ اگر تم نفس کو حق میں مشغول نہیں کرو گے تو نفس تمہیں باطل میں مشغول کر دے گا. تو بات تو سچی ہے، ہم نفس کو پالنے میں مشغول ہیں اور نفس ہمیں جہنم میں دھکا دینے میں مشغول ہے. بہرحال جتنا بھی وقت ہے ہمارا وہ طے شدہ ہے. اے شمع تیری عمر طبعی ہے ایک رات، ہنس کے گزار دے یا کہ رو کر گزار.
اس ہماری زندگی کے اوقات میں جو یاد الہی میں وقت گزر رہا ہے نا بھائی، یہ تو زندگی ہے اور باقی ساری کی ساری شرمندگی۔ ایک بڑے میاں سے کسی نے پوچھا کہ بڑے میاں عمر کتنی؟ کہنے لگے 15 سال۔ ان کا کیوں جوان بننے کا زیادہ ہی شوق ہے کہ 15 سال؟ کہنے لگے نہیں بھائی، جب سے توبہ کر کے اللہ سے سلوک کی ہے 15 سال گزرے ہیں، یہ میری زندگی ہے اور اس سے پہلے والی ساری شرمندگی۔ میری زیست کا حال کیا پوچھتے ہو، بڑھاپا نہ بچپن نہ میری جوانی، جو چند ساعتیں یاد دل بر میں گزری، وہی ساعتیں ہیں میری زندگانی۔ جو چند ساعتیں اللہ کی یاد میں گزر گئیں وہ میری زندگی ہے اور باقی سارے کی ساری شرمندگی۔ ہمارے علماء نے لکھا کہ ماں بچھڑے بیٹے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا اللہ اپنے بگڑے ہوئے بندے کا انتظار کرتے ہیں۔ اسی لیے تو قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ جیسے ماں بچے کو سمجھا رہی ہوتی ہے، بیٹا ماما سے روٹھا نہیں کرتے، ماما سے دور نہیں ہوا کرتے۔ لگتا ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت بندوں کو اسی طرح سمجھا رہے ہیں، اے بندو اپنے پروردگار سے روٹھا نہیں کرتے، اس سے دور نہیں جایا کرتے۔ آؤ پروردگار کا در کھلا ہے۔ حقیقت بات تو یہ ہے جو رب کریم کے دروازے سے پیٹھ پھیر کے جاتا، آداب شاہانہ کا تقاضا یہ تھا اس بندے کی پشت میں ایک لات لگوائی دی جاتی اور اس کے لیے دروازے کو بند کر دیا جاتا۔ او بدبخت، میرے دروازے کو پیٹ پھیر کے جا رہا ہے، اب یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ مگر اللہ رب العزت ایسا تو نہیں کرتے، دروازہ کھلا رکھتے ہیں، بندے کو چاہتے ہیں کہ میرے در پر آئے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے ایک نوجوان جس نے ساری زندگی شیطانی، شہوانی، نفسانی کاموں میں گزار دی، حتیٰ کہ بڑھاپا آ گیا، نوکری نہ رہی، کوئی کمانے کا ذریعہ نہ رہا، اولاد تھی نہیں، بیوی بھی فوت ہو گئی، اب وہ اکیلا کسی رشتہ دار کے گھر میں پڑا رہتا ہے۔ تو وہ بندہ جس کے پاس نہ مال ہے، نہ جمال ہے، نہ دنیا کی کوئی اور چیز ہے، ہر وقت کھانستا رہتا ہے، اس کو رشتہ دار بھی کہتا ہے اے بوڑھے تمہارے کھانسنے کی وجہ سے میرے بچے پریشان ہوتے ہیں، چلے جاؤ یہاں سے۔ اس نے بھی دھکا دے دیا تو اس وقت وہ بوڑھا اس گھر سے نکلتا ہے، ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوئی ہے، کمر ٹیڑھی ہو گئی، اب ہانپتا ہوا، کانپتا ہوا، چلتا ہوا سوچتا ہے کہاں جاؤں، کوئی در نہیں، کوئی گھر نہیں، محبت کرنے والی بیوی نہیں، اولاد نہیں، میں اکیلا ہوں، بے سہارا ہوں۔ اس وقت تجھے خدا کا در یاد آتا ہے کہ چلو میں اللہ کے گھر جاتا ہوں۔ اب یہ بندہ جب مسجد میں آتا ہے اللہ رب العزت اسے تانے نہیں دیتے۔ جب جوانی تھی تجھے مسجد اس وقت کیوں نہ یاد آئی؟ جب مال تھا تجھے مسجد کیوں نہ یاد آئی؟ جب حسن و جمال تھا کیوں مسجد یاد نہ آئی؟ اب تیرے پاس ہے کیا؟ جسم پہ بوٹی نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، اب تمہیں میرے پاس آنے کا وقت آیا۔ اللہ تعالیٰ اس بوڑھے کو بھی کوئی تانا نہیں دیتے۔ جب وہ اس بڑھاپے میں اللہ رب العزت کے گھر کی طرف آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو نے زندگی میں احساس تو کر لیا، کوئی تیرا پروردگار ہے، کوئی تو تیرا ہے جسے تو اپنا کہہ سکتا ہے۔ اے میرے بندے ایک بالشت آئے گا، میری رحمت تیری طرف 2 بالش چلے گی۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، تو چل کے آئے گا، میری رحمت تیری طرف دوڑ کے جائے گی۔ اس اللہ کی رحمتوں پہ قربان جائیں جو اپنے بندے کا اس حد تک انتظار فرماتے ہیں۔ اے کریم آقا، آپ کتنا محبت کرنے والے پروردگار ہیں،
چنانچہ علماء نے لکھا ہے اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 1000 حصے کیے، ایک حصہ اس نے دنیا میں اتارا، اس حصے کی وجہ سے آپس میں تم محبتیں دیکھتے ہو۔ 999 حصے رحمت قیامت کے دن ایمان والوں کے لیے ظاہر ہوگی۔ اب اگر ماں کو کہا جائے تیرے بچے کو تکلیف دیتے ہیں تو ماں کبھی گوارا نہیں کر سکتی۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ علقمہ رضی اللہ عنہ نوجوان ہیں، روح قبض نہیں ہو رہی۔ نبی علیہ السلام بلال اور صہیب کو ساتھ لے کر ان کے پاس آئے، پتہ چلا کسی وجہ سے ماں ناراض ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کی والدہ کو کہا آپ بچے سے راضی ہو جائیں۔ وہ کہنے لگی میں ہرگز نہیں ہوں گی، میرا دل بہت خفا ہے۔ جب ماں نے انکار کر دیا، نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا کہ جاؤ لکڑیاں کاٹ کے لاؤ۔ چنانچہ وہ گئے، لکڑیاں لے کر آئے، ڈھیر لگ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اچھا اس کو ہم آگ لگائیں گے، جب خوب آگ جلے گی تو ہم علقمہ کو اس کے اندر ڈال دیں گے۔ بوڑھی عورت کو پتہ چلا، پوچھنے لگی میرے بیٹے کو آگ میں کیوں ڈالیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم اسے معاف نہیں کرو گی اس نے جہنم کی آگ میں بھی تو جا کر جلنا ہے، ہم اسے یہیں آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ جب ماں نے دیکھا کہ معاملہ سیریس ہے، کہتی ہے اچھا میرے بچے کو آگ میں نہ ڈالیں، میں نے اپنے بچے کو معاف کر دیا۔ ماں بچے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت کا بھی معاملہ اسی طرح ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ سوال آئے پھر تکلیفیں کیوں آتی ہیں، پریشانیاں کیوں آتی ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے گناہوں کو دھوتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا خامد ایک کمرے میں بیٹھا ہے، اسے دوسرے کمرے میں بچے کو رونے کی آواز آتی ہے، وہ پوچھتا ہے کہ بچے کے پاس کوئی ہے؟ جواب ملتا ہے کہ اس کی ماں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسی ماں ہے، پاس بھی ہے پھر بچہ رو رہا ہے، اسے بتاؤ کہ ماں ہی تو رلا رہی ہے۔ وہ حیران ہوگا ماں رلا رہی ہے، جواب ملے گا ہاں بچے نے نجاست کر دی تھی، نجاست میں لتھڑ گیا تھا، ماں اسے صاف کر رہی ہے، نئے کپڑے پہنا رہی ہے، اور بچہ اس وجہ سے نہانے کی وجہ سے رو رہا ہے۔ تو یہ بچے کا رونا ماں کی سختی کی وجہ سے، ناراضگی کی وجہ سے، یا ماں کی دشمنی کی وجہ سے نہیں، ماں کی محبت کی وجہ سے ہے۔ ماں برداشت نہیں کرتی اس کے بچے سے بو آئے، اس کے بچے کے کپڑے میلے ہوں، وقتی رونے کو برداشت کر لیتی ہے، لیکن بچے کو نہلا کے صاف کپڑے پہناتی ہے، پھر اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ بالکل یہی معاملہ انسان کا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے ایسے گناہ کر لیتا ہے، اس کا باطن نجس ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، گناہوں کی نجاست اس کو باطنی طور پر ناپاک کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت اس بندے کی نجاست کو پسند نہیں فرماتے، وہ خود بھی پاک ہیں، انہیں پاک بندہ اچھا لگتا ہے، لہذا کوئی بیماری، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی بندے پر بھیج دیتے ہیں۔ ان کا اصل مقصد بندے کی میل کچیل کو اتارنا ہوتا ہے، بندے کو پاک صاف کرنا ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت اس بندے کو اس طرح بیماری سے پاک کر دیتے ہیں جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ قربان جائیں اللہ کی رحمت پر کہ یہ بیماریاں بھی رحمت کی شکل میں آ جاتی ہیں، بندے کو دھونے کے لیے، آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بڑے رؤوف اور بڑے رحیم ہے۔ لہذا اگر کوئی بندہ زندگی بھر گناہوں میں پڑا رہا اور پھر اسے احساس ہوا کہ میں نے خطا کی، مجھے چاہیے میں اپنے رب کو مناؤں، تو موت سے پہلے پہلے اللہ کا دروازہ کھلا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ آئے اپنے رب کو منا لے تاکہ اللہ رب العزت اس گناہوں کو معاف کر دے۔ حتیٰ کہ اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ
ایک گلی میں سے گزر رہا تھا، ایک دروازے کے قریب جب پہنچا میں نے دیکھا کہ دروازہ کھلا، ایک ماں اپنے 8-9 سال کے بچے پر خفا ہو رہی تھی، ناراض ہو رہی تھی، کہہ رہی تھی تو ڈھیٹ بن گیا، ضدی بن گیا، میری کوئی بات نہیں مانتا، کام چور بن گیا، کوئی کام نہیں کرتا، اور کہہ رہی تھی اگر تم نے میری بات نہیں ماننی دفع ہو جاؤ، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ غصے میں ماں نے جو بچے کو تھپ دھکا دیا، وہ بچہ گھر کے دروازے سے باہر آ گرا، ماں نے دروازہ بند کر لیا۔ وہ فرماتے ہیں میں اس بچے کو دیکھنے کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر وہ بچہ روتا رہا، پھر بالآخر وہ اٹھا، آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ اس نے گلی کے ایک کونے پہ جانا شروع کیا، حتیٰ کہ جب کونے پر پہنچا وہاں جا کر پھر کھڑا ہو گیا جیسے کچھ سوچ رہا ہو، پھر آہستہ قدموں سے واپس آیا، اپنے گھر کی دہلیز پر آ کر بیٹھ گیا، تھکا ہوا تھا، سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی ماں نے کسی کام کے لیے دروازہ کھولا، دیکھا تو بچہ دروازے پر ہی لیٹا ہوا ہے۔ ماں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، پھر وہ کہنے لگی جاتا کیوں نہیں، چلا جا یہاں سے، اگر تو نے میری بات نہیں ماننی تو میں تجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ جب ماں نے اسے پھر ڈانٹا، بچے کی آنکھ کھلی، وہ کھڑا ہوا، آنکھوں میں سے پھر آنسو آ گئے، کہنے لگا امی جب آپ نے مجھے دھکا دے دیا تھا میں نے سوچ لیا تھا میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، امی میں نے سوچا تھا میں کسی کا نوکر بن جاؤں گا، مجھے کھانا بھی مل جائے گا، مجھے رہنے کی جگہ بھی مل جائے گی، اور یہ سوچ کر امی میں گلی کے موڑ تک پہنچ گیا تھا، لیکن وہاں جا کر مجھے خیال آیا مجھے روٹی بھی ملے گی، کھانا بھی ملے گا، ٹھکانہ بھی ملے گا، لیکن امی جو محبت مجھے آپ دیتی ہیں وہ محبت مجھے پوری دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی۔ یہ سوچ کے میں واپس آ گیا، امی آپ ناراض ہو تو بھی آپ کا بیٹا، معاف کر دے تو بھی آپ کا بیٹا۔ جب بچے نے یہ بات کی ماں کی ممتا جوش میں آئی، اس نے بچے کو سینے سے لگایا، میرے بیٹے اگر تو یہ سمجھتا ہے جو محبت میں تجھے دے سکتی ہوں وہ دنیا میں کوئی اور نہیں دے سکتا، میرا دروازہ کھلا ہے، آ جا گھر میں زندگی گزار لے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ یہ واقعہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کا گنہگار بندہ اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ کے دروازے پہ حاضر ہوتا ہے اور آ کر کہتا ہے الہی عبدک العاصی یتاکا، اللہ آپ کا گنہگار بندہ آپ کے دروازے پر حاضر ہے، مقرم بالذنوب وقد دعاکا، اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہے فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلٌ، اللہ اگر آپ معاف کر دیں تو آپ کو تو یہ بات سجتی ہے، وَإِن تَطْرُدْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ، اللہ اگر آپ مجھے دھکا دے دیں تو پھر میرے لیے کون ہے جو مجھ پر رحم کرنے والا ہو۔ عجیب بات ہے، دنیا کی روٹی کا سوال کرنے والا کسی دروازے سے خالی چلا جائے اس کو کوئی حسرت نہیں، کوئی افسوس نہیں، دوسرے دروازے پہ چلا جائے گا، نہ ملی تیسرے دروازے پہ چلا جائے گا، مگر معاملہ تو انسان کا ہے، اگر وہ اللہ رب العزت کے دروازے پر آیا اور یہ دروازہ نہ کھلا اب اس کے لیے دوسرا کوئی دروازہ نہیں۔ جو اللہ کے دروازے سے خالی جاتا ہے وہی بدبخت ہوتا ہے، وہی شقی ہوتا ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی رحمت کو سوچیں اور اپنے گناہوں پر نظر ڈال کر آج کی اس محفل میں یہ فیصلہ کریں اے کریم آج تک ہم اپنے زندگی غفلت میں گزارتے رہے، نمازوں میں سستی ہوتی رہی، پردے میں کوتاہی ہوتی رہی، زبان سے دوسروں کی غیبت ہوتی رہی، بہتان بازی ہوتی رہی، اے اللہ آج ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہوا، ہم آج کے بعد ایک نیک عورت بن کر زندگی گزاریں گی، اے اللہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گی، اے کریم ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ ہم نے تو دنیا میں دیکھا ہے کہ اگر کسی گھر کی عورتیں چل کے کسی دروازے پہ آ جائے لوگ تو قتل کا مقدمہ بھی معاف کر دیتے ہیں، عورت چل کے آ گئی ہے، اگر دنیا دار انسان عورت کے آنے کا اتنا لحاظ کرتا ہے ذرا عورتیں سوچیں آج وہ اپنے گھروں سے چل کے اللہ کے اس گھر میں آ کر بیٹھ گئی ہیں۔ اے مولا ہم آپ کو منانا چاہتی ہیں، اللہ ہم اپنے دل کے غم کس کو سنائیں،
آپ تو سینوں کے بھید جاننے والے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر ترس کھا لیجئے، ہم پر رحم فرما دیجئے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ جب اس طرح ہم سچی توبہ کریں گے یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، آئندہ ہمیں نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آدھے فرماتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب شیطان نے بہکانے کے لیے قسمیں کھائیں اور کہا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اللہ یہ اکثر تیرے ناشکرے ہوں گے۔ تو اس وقت فرشتوں کو بڑی حیرت ہوئی، کہنے لگے اے اللہ اولاد آدم کے لیے تو مشکل بن گئی۔ پوچھا کیسے؟ اے اللہ یہ شیطان دائیں بائیں آگے پیچھے سے بہکائے گا اور بندوں کے لیے تو کوئی راستہ ہی نہیں بچا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے فرشتوں یہ دو سمتوں کو بھول گیا، ایک نیچے کی سمت ایک اوپر کی سمت۔ میرا گناہگار بندہ جب اپنے گناہوں پہ پریشان ہو کر میرے در پہ آئے گا اور میرے در پر آ کر ہاتھ پھیلا دے گا، چونکہ ہاتھ اوپر کی سمت کو اٹھیں گے، ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں جائیں گے، میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ اور جب میرا بندہ اپنے گناہوں سے پریشان ہو کر اپنے سر کو سجدے میں ڈال دے گا، چونکہ نیچے کی سمت سے شیطان اثر انداز نہیں ہو سکتا، میرا بندہ ابھی سر نہیں اٹھائے گا، میں اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ تو شیطان نے ایک قسم کھائی تھی، فَبِعِزَّتِكَ، اللہ تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ